ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا اور سعادتوں والا مہینہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال کو ہاتھیوں والا سال کیوں کہتے ہیں؟ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے کہ جس واقعے کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ فیل میں یمن کا ایک گورنر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ کٹر عیسائی تھا اور متعصب عیسائی تھا۔ متعصب اسے کہتے ہیں کہ جس کو دوسرے مذاہب سے چڑ ہو، کہ بس ہمارا ہی مذہب ہے، اسی کا پرچار ہونا چاہیے، دوسرے مذاہب کا کسی کا نام نہ ہونا چاہیے۔ تو وہ کٹر عیسائی تھا، اور وہ دیکھتا تھا کہ یمن سے بھی لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ ملت ابراہیمی، دین ابراہیمی پر قائم تھے، یعنی ان کے اندر شرک تھا، لیکن وہ بیت اللہ شریف آتے تھے، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے آتے تھے، اور اسے اس بات سے بڑی چڑ تھی ابرہہ کو کہ یہ لوگ یمن سے بھی جاتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں، عرب کے اس علاقے میں جو نہ آباد ہے نہ وہاں پہ سبزہ ہے، بس ایک گھر بیت اللہ کا طواف اور اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو اس نے بہت سوچا کہ کس طرح لوگوں کو منع کیا جائے، وہاں سے روکا جائے اور لوگوں کا رخ یمن کی طرف کیا جائے۔ تو اس نے یمن میں بہت بڑا کلیسا بنایا، گرجا گھر بنایا، عبادت خانہ عیسائیوں کا جو ہوتا ہے وہ بنوایا، اور اس دور میں اس نے ایسا گرجا گھر بنایا کہ اس پر عجیب اس نے وہاں پہ نقش و نگار کروائے، بہت قیمتی سونے چاندی کے پتے وہاں دیواروں پہ لگے ہوئے۔ اس نے اپنے حکومت کا بہت بڑا سرمایہ اس گرجا گھر پہ لگا دیا، تاکہ ہم لوگوں کا رخ اس طرف کر سکیں، بجائے لوگ بیت اللہ جانے کے وہ ہمارے اس کلیسا میں آئیں، ہمارے اس گرجا گھر میں آئیں۔ تو اس نے جب وہ مکمل کر لیا، اس نے اعلان کیا کہ اب لوگ عرب میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں پہ یمن میں وہ ہمارے گرجا گھر میں کلیسا میں آئیں گے۔ تو یہ بات جو ملت ابراہیمی پر تھے یا جن کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا، وہ آتے جاتے تھے، ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ عرب کے 3
جو اقوام تھے، قبیلے، ان کو یہ بات بڑی بری لگی۔ ان میں قریش بھی تھا، قریش قبیلے کو بھی یہ بات بڑی بری لگی کہ یہ کیسے لوگ بیت اللہ کے گھر سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اس سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اور اپنے اب نئے اور خود ساختہ گھر کلیسا میں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ ایک بندے نے جا کے ان کے کلیسا میں پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، اور کچھ قریشی نوجوانوں نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ قریشی نوجوان تھے جو وہاں تجارت کی غرض سے گئے تھے، انہوں نے کلیسا میں آگ لگا دی۔ تو جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ، ایسے لوگ جو بیت اللہ کے ساتھ، کعبہ شریف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو یہاں پہ گندگی بھی کی ہے اور آگ بھی لگا دی ہے، تو ان کو بڑا غصہ ہے اس پہ، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں فوج کے ساتھ جاؤں گا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ بیت اللہ کو گراؤں گا، مسمار کروں گا، تاکہ وہ دروازہ ہی بند ہو جائے، ختم ہو جائے، وہاں پہ کچھ ہو ہی نہ، تو لوگ وہاں جائیں گے بھی نہیں۔ تو اس طرح اس نے بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں فوج تیار کی، اور اپنے وقت کے بادشاہ سے اجازت مانگی۔ انہوں نے ان کو ایک اسپیشل ہاتھی ابرہہ کے لیے دیا، 5-6 ہاتھی اور کیے ساتھ، اور ساتھ میں ہزاروں کی فوج وہ ساتھ ہے، اور بیت اللہ کی شریف کی طرف رواں دواں ہیں بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اب وہ جب کچھ قریب پہنچے، ابھی دور تھے، تو ایک قبیلے والے کو انہوں نے، ایک قبیلے والے جن کو برا لگا تھا، عرب کی جو 3 قبائل تھے ان میں ایک قبیلے والے نے اپنے 7 لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا مقابلہ کیا، تو چونکہ وہ بہت بڑی فوج تھی تو ان کو شکست دی۔ پھر دوسرا قبیلہ گیا، پھر ان کو بھی شکست ہوئی۔ پھر جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جو اس وقت قریش کے سردار تھے، وہ گئے وہاں پہ۔ تو انہوں نے، جب ابرہہ نے ان سے ملاقات کی تو ابرہہ کو حضرت عبد المطلب بڑے سنجیدہ اور بڑے باشعور اور باوقار شخصیت لگے۔ جب انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اچھا، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹ بھی قبضے میں لیے تھے ابرہہ کی فوج نے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ میرے وہ 100 اونٹ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھا تھا، بہت بڑے باشعور اور عقل مند انسان ہیں، آپ نے بس اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، آپ نے بیت اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا، ہم بیت اللہ کو گرانے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا کہ آپ میرے 100 اونٹ دے دیں، بیت اللہ ہے، جو گھر ہے، اس گھر کا مالک اس کی خود حفاظت کرے گا، یہ فرمایا، اور آگے وہاں سے، اور دوسرے قریش کے جو سردار تھے ان کو ساتھ لے کے بیت اللہ شریف میں آ کر اور بیت اللہ شریف کو پکڑ کے اللہ سے مانگنے لگے کہ یا اللہ اس گھر کی تو خود حفاظت فرما۔ اچھا، یہاں پہ حضرت عبد المطلب نے اتنی وہ اس سے کام لیا کہ وہ اگر جاتے اور کہتے کہ نہیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہی حالت کرنی تھی انہوں نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے 100 اونٹ دے دیں، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ بیت اللہ کی خود حفاظت کرے گا، اور خود اعلان کیا کہ تمام لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے پہاڑ کی طرف نکل جائیں تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ اب جب وہ قریب پہنچے بیت اللہ کے، کچھ فاصلے پہ ہیں، قریب پہنچے تو وہ جو ہاتھی تھا جو بادشاہ نے بطور خاص دیا تھا ابرہہ کے لیے، وہ بیٹھ گیا۔ اب وہ ہاتھی اٹھے نا، ہر قسم کی مار پٹائی، ہر قسم کے وہ انہوں نے کوشش کی، لیکن وہ ہاتھی نہ اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو بھی اتنا شعور دیا تھا کہ اگر ہم اس بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن ابرہہ وہ بار بار اس کو اٹھا رہا ہے اور اس کو زخمی تک کر دیا کہ اس کو اٹھائیں اور
حملہ کریں بیت اللہ شریف۔ خیر وہ جب قریب پہنچنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بھیجی کہ جو جسامت کے لحاظ سے تو بڑی چھوٹی تھی، لیکن پورے ابرہہ اور ابرہہ کی فوج کو تہس نہس کر دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں سورہ فیل میں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، اللہ تعالیٰ نے کیسا عمل کیا باصحاب الفیل، ہاتھیوں والوں کے ساتھ۔ یعنی ہاتھیوں کی جو فوج تھی، ہاتھی والے جو تھے، ابرہہ کی فوج، آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں فرما دیا؟ ان کے ان پوشیدہ ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں فرما دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پتھر ان پہ پھینکتے، وہ ہلاک ہوتے، پھر بعد میں وہ کیسے نظر آئے؟ جیسے وہ جانور چارہ کھا کے، وہ کھایا ہوا چارہ جو پڑا ہوتا ہے اس کی طرح اس ابرا کی پوری فوج کو کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو قرآن کی ایک سورت میں ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر انداز میں، بڑے مختصر الفاظ میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ پیچھے یہ نہیں فرمایا کہ ابراہ کی فوج تھی اور وہ کس ارادے سے آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال یہ واقعہ پیش آیا کچھ دن پہلے، اور عرب کو اس واقعے کا پورا پتہ تھا۔ اب اگر ہماری زندگی میں کوئی واقعہ ہوا ہے تو وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں اس وقت میں پچھلے فلاں سال میں ایک زلزلہ آیا تھا جس نے اتنی تباہی مچا دی تھی۔ تو اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں وہ 2005 کے زلزلے میں ہم یہاں تھے، لاہور میں تھے۔ تفصیل کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگلا پوری وہ سٹوری جانتا ہے کہ 2005 میں کون سا زلزلہ آیا تھا، کس علاقے میں آیا تھا۔ تو چونکہ عرب کو پتہ تھا کہ ابرا کی فوج آئی تھی اور اس نے بیت اللہ شریف پہ حملہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسی مخلوق بھیجی، پرندے بھیجے جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور 3 پتھر، ایک پتھر ان کے چونچ میں اور 2 پتھر ان کے پنجوں میں۔ اب ابابیل خود اتنا پرندہ ہے، اب اس پرندے کی چونچ میں کتنا پتھر آئے گا؟ ظاہر ایک چنے کے برابر ہوگا، اور اس کا پنجہ کتنا ہوگا، اور پنجے کے اندر پتھر کتنا آئے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے ان کو مارنا تھا۔ اب ان پر بڑے بڑے عقاب بھی بھیج سکتے تھے، ان پر ہاتھیوں کی جسامت جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق بھی بھیج سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیر اور رسوا کر کے ہلاک کرنا تھا، اسی لیے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ تو وہ کیا کرتے؟ ایک پتھر وہ ہاتھی پہ بیٹھے ہوئے فوجی کے سر پہ مارتا تو وہ ہاتھی سے بھی نیچے نکل جاتا، دونوں وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے، ہاتھی اور ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا فوجی دونوں وہیں پہ ڈھیر ہو جاتے۔ یہ سارا منظر جب ابرہہ نے دیکھا تو ابرہہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی ہاتھی کو اٹھایا اور بھاگنے لگا، اور بھاگ کر اپنے قریب مقام تک پہنچا تھا کہ اس کے حصے کا ابابیل پہ پہنچ گیا، اور اس کی بھی اسے ذلیل اور رسوا کر کے اس کو موت ملی، اس کے سر پہ بھی وہی پتھر لگا۔ تو اس کو کہتے ہیں اصحاب الفیل، جس کو سورہ فیل میں پورا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل یعنی فیل، ہاتھیوں والا سال، جس سال ابرا کی فوج نے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر اور فوجیوں کو لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ان کو وہیں پہ سب کو ہلاک کر دیا۔
اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، گویا کہ اب تو بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا آ گیا ہے، اب تو وہ آنے والا ہے کہ جس سے بیت اللہ کے شرف میں اور جس کے آنے سے لوگوں کا رخ مزید بیت اللہ کی طرف ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، مورخین کا اس میں اختلاف ہے، 8، 9، 12 ربیع الاول پیدائش کی جو تاریخ ہے، بعض نے 8 ربیع الاول، بعض نے 9 ربیع الاول، بعض نے 12 ربیع الاول۔ مشہور قول 12 ربیع الاول کا چل پڑا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت باسعادت ہوئی۔ صبح صادق کے وقت، صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے اور دن چڑھنے والا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولادت باسعادت کر کے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جس طرح رات کا اندھیرا ختم ہونے والا ہے اور دن کی روشنی آنے والی ہے، اسی طرح کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں اور اب توحید کی روشنیاں آنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے تو جس طرح عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے ماہواری اس کی حمل کی، مجھے ایک دن بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حمل کی تکلیف۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ہمارے گھر میں انوار و برکات آنا شروع ہوگی۔ 9 ماہ تک وہ انوار و برکات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پاک، صاف، خوشبودار پیدا ہوئے۔ یعنی جس طرح ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آلائش نکلتی ہے، گندگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، صاف اور خوشبودار پیدا ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لیڈی ڈاکٹر یا دائیا جو ہے وہ ناف کاٹتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناف کٹا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو 7ویں دن یا کچھ دن بعد ان کا ختنہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت جو لیڈی ڈاکٹر تھی، جو دایا کی کام سر انجام دے رہی تھی، وہ تھی شفا کے نام سے ایک عورت تھی۔ وہ جب انہوں نے بچہ دیکھا وہ بڑی حیران ہوئی اور حضرت آمنہ کو کہا کہ آمنہ تیرے گھر تو بڑا عجیب بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک روشنی گھر سے نکلی، اور کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گود میں جس طرح رکھا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زور لگایا، تھوڑا سائڈ پہ ہوئے۔ جس طرح عورتیں عموماً دیکھتی ہے بچہ زور لگاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ گرنے لگتا ہے، اور عموماً پہلے دن یا کچھ منٹ بعد تو بچہ دائیں بائیں تو کروٹ لے بھی نہیں سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش کی تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کروٹ لیا اور بالکل جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سجدہ فرمایا۔ اور سجدے سے جب واپس اٹھے تو یہ سارا کچھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں۔ تو ایسے اٹھے اور ایسے بائیں ہاتھ پہ ایسے ٹیک لگایا اور یہ انگلی ایسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی کچھ دیر بعد گویا کہ اب شرک اور کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے، اب غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے سامنے، اور اب تمام معبودان باطلہ کا خاتمہ، اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ لمحے بعد کی کارگزاری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کچھ دن حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد
کچھ حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا، ابو لہب کی آزاد کردہ باندی، جس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے بھی خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں ہے، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ بچے ہوتے ہیں یتیم ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ پورا خاندان ان کو بڑی فکر تھی اور بڑے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ حضرت صوبیہ نے جب خوشخبری سنائی ابو لہب کو، حالانکہ بعد میں کتنا بڑا دشمن بن گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، لیکن جب حضرت صوبیہ نے خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو اس خوشخبری پر تم آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری پر ابو لہب نے اپنی باندی حضرت صوبیہ کو آزاد کر دی۔ اس کے بعد عرب میں یہ عادت تھی کہ وہ نو مولود بچے، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، شہر میں نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو شہر کی آب و ہوا اور فضا صاف نہیں ہوتی، دوسرا شہر میں ہر قسم کی زبان بولی جاتی ہے۔ اگر آپ دیہات میں جائیں گے، کسی بھی دیہات میں، تو وہ دیہات، وہ قصبہ، وہ علاقہ، وہ مخصوص ایک زبان کے لوگوں کا ہوگا، مختلف زبانیں نہیں بولی جائیں گی۔ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی جائیں گے، وہاں ایک سے زیادہ زبانیں بولی جائیں گی، ایک سے زیادہ زبانوں کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوں گے۔ تو پھر جب وہاں پہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی مادری زبان صاف نہیں ہوتی۔ اب ہمارے کتنے بچے ہیں پشتو بولنے والے، وہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں پشتو کو جو اردو کے بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسکول بھی جاتے ہیں، باہر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، تو ان کی وہ زبان میں ملاوٹ آ جاتی ہے، اپنی زبان صاف نہیں رہتی ان کی، اپنی مادری زبان وہ نہیں بول پاتی۔ اور عرب میں یہ اس پہ بڑی پابندی تھی کہ اپنی زبان خالص زبان بولنی ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ میں 2017 میں جب اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی تو ایک دکان میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں اس سے کچھ خرید رہا تھا، تو رش نہیں تھا، میں وہاں بیٹھ گیا، میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ عربی میں گاف نہیں ہے، آپ ہر بات میں گاف، گم، یہ لفظ ہے قم، قاف کے ساتھ، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ جو شرطہ ہوتی ہے جب حاجی راستے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گم، یعنی قم کی جگہ وہ کہتے ہیں گم، کھڑے ہو جاؤ۔ اور قدام کہتے ہیں آگے چلے جاؤ، آگے، وہ کہتے ہیں گدام۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ میں ان کی ملاوٹ آ گئی۔ تو میں نے اسے کہا کہ ایک تو پوری عربی میں جب حروف تہجی میں گاف نہیں ہے تو آپ گاف کیسے بولتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کی وجہ تو نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ ہماری جو سعودیہ کی عربی ہے یہ تمام عربی ممالک سے زیادہ ابھی بچی ہوئی ہے، خالص ہے۔ آپ مصر میں، آپ دوسرے ممالک میں جو عرب ممالک ہیں ان میں آپ جائیں، ان کی عربی بالکل 50% بھی نہیں رہی۔ کیوں؟ اب وہاں پہ دنیا جاتی ہے، وہاں پہ ہر ملک کے لوگ جاتے ہیں، ہر زبان کے لوگ جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہمیشہ رہتے ہیں چاہے وہ عرب کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ دوسری زبانوں میں بھی بات کرتے ہیں، ان کے الفاظ لیتے ہیں، اپنے الفاظ دیتے ہیں، تو اس طرح وہ عربی۔ اب آپ دیہات میں جائیں تو وہاں پہ بہترین فصیح عربی بولتے ہیں، وہاں کی عربی خراب نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی میں بات کرتا تھا ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی پرانی عربی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو کتابوں سے سیکھی عربی، ہماری تو کتابوں والی عربی ہے، یہ جدید عربی ہم نے نہیں پڑھی،
یعنی قدیم اور جدید میں اتنا فرق نہیں، الفاظ اور اس کے لہجے میں فرق آتا ہے، اس کے ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ بڑا اس کو اچھا سمجھتے تھے، یہ نہیں کہ وہ اس کو بڑا اچھا سمجھتے تھے کہ آپ ہماری وہ خالص، اب ہمارے کوئی پنجابی بھائی ہو، میواتی بھائی ہو، وہ ہماری پشتوں کے فصیح و بلیغ الفاظ استعمال کریں تو ہم بڑے خوش ہوں گے کہ آپ بڑی زبردست ہماری پرانی پشتو جو ہمارے آبا و اجداد بولتے تھے، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی اور بالکل زبردست قسم کی ایک خالص پشتو تھی، وہ آپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ بڑی پرانی عربی بولتے ہیں، کہاں سے سیکھی؟ تو میں کہتا کہ ہمارے پاکستان میں جو مدارس میں عربی پڑھائی جاتی ہے وہ پرانی عربی پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں اب تو نئے کورسز آ گئے ہیں، اب تو کورسز ہو رہے ہیں تو جس میں جدید عربی ہے لیکن پرانی عربی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وجہ سے دیہات میں بھیج دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور صحت برقرار رہے۔ انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں جتنے بھی جمعے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بر وقت تشریف لایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اپنانا ہی ہماری کامیابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ دنیا کے پیچھے جائیں گے، فلاں لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں، ایسا ان کا لباس ہوتا ہے، اس سے ہماری ظاہری حلیہ تو اچھا بن جائے گا، وہ بھی بظاہر، لیکن اصل کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔